اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm sorry آج ہم جو ہے کچھ دیر لیٹ ہو گئے. دوسری کلاس چل رہی تھی, اسے آف کرنے میں ٹائم لگا, سسٹم کو آن کرنے میں. آئیے آج کے سبق 3B آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید. اس میں ہم انشاءاللہ ہو ہم کا ای کم نا جو ضمائر ہیں جو اٹیچ ہو کر آتے ہیں ان کی پریکٹس کریں گے. یہ ہم TPI کے ذریعے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. یعنی اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں اور کسی کو ساتھی بنیں. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا اسم کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے, یا آخر میں تنوین یعنی 2 پیش, 2 زبر یا 2 زیر, اور اگر وہ جمع کا ہو تو اس کے آخر میں واو نون, یا نون اور الف تا. یہ نشانیاں ہیں اسم کی. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو اسم کہتے ہیں کسی چیز کا نام, جیسے کتاب, مکہ, یا صفت جیسے مسلم, مومن. اور پہچان یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا, الف لام, تنوین, واو نون, یا نون, الف. فعل ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. اور حرف کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ٹیبل دیکھا تھا, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, آنا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. اب آپ کی باری ہے. ہاں جی, اس ٹیبل کو کون دہرائے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجئے. یس, قمر النساء. پلیز سسٹر دہرا دیجئے اس ٹیبل کو. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. گڈ. یہ تو ہو گیا ٹیبل, زبردست ہو گیا سسٹر. اب میں اشارے کرتا ہوں, آپ لوگ سب جو ہے بولیے کہ یہ کون سا اشارہ ہے. جی, انتا, 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 اور یہ انتم, انتم. نہیں, ہم, ہم. ویری گڈ. انتم یہ اس طرح ہوتا ہے. اور یہ نحنو, نحنو, نحنو. اور یہ ہوا, ہوا. اور یہ انا, انا. آنا. گڈ. تو یہ بات ہوگی کہ اب ہمیں پتہ چلنے لگ گیا. ایک انگلی ادھر کریں تو ہوا ہوتا ہے, 4 انگلیاں کریں تو ہم ہوتا ہے, ایک انگلی سامنے کریں تو انتا ہوتا ہے, اپنی طرف ایک انگلی کریں تو آنا ہوتا ہے, اور اگر 4 انگلیاں سامنے کریں تو انتم ہوتا ہے, اور اگر 4 انگلیاں اپنی طرف کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نحن ہوتا ہے. اب یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلوں یا کسی کو کوئی پریشانی ہے تو پوچھ لے. یہ ہوا, ہم, انتا, آنا, انتم, نحنو, یہ آپ کو آ گیا؟ چلوں آگے؟ جی آگے چلیں. اب یہ اس کی بدلی ہوئی حالت, اس کو کہتے ہیں اٹیچ. وہ جو پہلے تھے وہ کہتے ہیں ڈیٹیچ, یعنی علیحدہ آنے والے. اب اٹیچ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں, وہ اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, ای میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. تو یہ جو ہے ہمارے 6 ضمائر ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اٹیچ, جڑ کرانے. یس, اب آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا؟ یس, ملیحہ نذیر, پلیز آپ دہرا دیجئے سسٹر. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, شی میرا, حکم آپ سب کا, نہ ہمارا. گڈ. جی قمر النساء, آپ دہرانا چاہتی ہیں, آپ بھی دہرا دیجئے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, جی میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. گڈ. یہ ہوگی بات. اب میں پہلے کی طرح اشارے کروں گا, آپ نے یہ ڈیٹیچ پروف نون بولنے ہیں. جی, اس کا, جواب نہیں آئے. ایک انگلی سامنے کر رہا ہوں. ہو, کا کا, ایک انگلی کا کا. آپ کا,
ٹھیک ہے, 4 انگلیاں ادھر, کم ہم کم سامنے ہم ہے, ہم ہوگا, ہم اور اگر 4 انگلیاں اپنی طرف کروں تو کیا؟ نہ نحنو نا نا نہ, اور اگر ایک انگلی ادھر کروں تو ہو ہو اور سامنے کروں تو کا ہم کا, اور اپنی طرف کروں ایک کا انگلی تب یا یا یا. ٹھیک ہے, یعنی ایک انگلی ادھر ہو تو ہو ہوتا ہے, 4 انگلیاں ہو تو ہو ہم ہوتا ہے, ایک انگلی ادھر ہو تو کا ہوتا ہے, اگر اپنی طرف ایک انگلی ہو تو یا ہوتا ہے, اگر 4 انگلیاں سامنے ہو تو کم ہوتا ہے, اور 4 انگلیاں اپنی طرف ہو تو نہ ہوتا ہے. نا تو آئیے اس کے بعد ہم چند اسم دیکھتے ہیں. مثلا ہم نے پڑھا تھا مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق, یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسم. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا ان کا جمع بنانے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر 2 پیش والا لفظ ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ واو نون ملاتے ہیں, تو کیا بن جاتا ہے؟ مسلمون. مسلم مسلم سے مسلمون ہو. اور اگر ایک پیش والا لفظ ہو جیسے المسلمون, تب کیا کریں گے؟ تب بھی یہی کریں گے, واو نون نہیں, کیونکہ یہ پیش والا لفظ ہے, چاہے ایک پیش ہو یا 2 پیش, واو نون سے جمع المسلمون. المسلمون ٹھیک, پیش والے چاہے ایک پیش ہے چاہے 2 پیش. الف لام میں تو ظاہر ہے ایک پیش آئے گا, تنوین نہیں آئے گی الف لام کے ساتھ, تو لہٰذا یہ ہوگا. اور اگر 2 زبر ہوں جیسے مسلمن, یا 2 زیر ہوں جیسے مسلمین, تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم یا نون لگائیں تو کیا بنے گا؟ مسلمین. یعنی ان دونوں کے ساتھ مسلمین بنے گا. مسلمن 2 زبر والے کے ساتھ بھی مسلمین بنے گا, 2 زیر والے کے ساتھ بھی مسلمین. اور اگر ایک زبر ہو جیسے المسلمہ ہے, یا ایک زیر ہے المسلمین, اب کیسے بنے گا؟ ہاں جی, اب بھی یہی یا نون نہیں لگے گا, تو یہ کیا بنے گا؟ المسلمین. فرق کیا ہے اس میں؟ مسلمین تھا, الف لام نہیں تھا, اس میں المسلمین, باقی لگا دونوں میں یا ہے. تو سبق کیا حاصل ہوا؟ سبق یہ ہوا اگر 2 پیش یا ایک پیش ہو اسم کے اوپر, جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واو نون. واو اور اگر 2 زبر ہوں یا ایک زبر ہو, یا 2 زیر ہوں یا ایک زیر ہو, تو جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ نون یا نون ان سب کے ساتھ یا نون. 2 یا نون زبر والے لگائیں کے گے. ساتھ یا نون, 2 زیر والے کے ساتھ یا نون, ایک زبر والے کے ساتھ یا نون, ایک زیر والے کے ساتھ یا نون. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آ گئی ہے تو جی. چلیں اس کی مشق کریں. یہ دیکھیں 2 پیش والا ایک لفظ ہے مسلمون, تو کیا بنے گا جمع؟ مسلمون مسلمون. اگر صالح ہے 2 پیش کے ساتھ تو کیا جمع بنے گی؟ صالحون اگر مومن ہے 2 پیش کے ساتھ مومنون. صالح سے صالحون, کافر سے کافرون, کافرون مشرک سے مشرک. مشرکون یعنی یہ سب کے ہیں وہ جن کے اوپر 2 پیش تھے. اور اگر ایک پیش والا ہو جیسے المسلم, کیا جمع بنے گی؟ المسلمون المسلم. اگر الف لام ہو میم کے ساتھ, مومن کے ساتھ, المومن ایک پیش, اب کیا؟ المؤمنون اگین واو نون, المسلم. صالح اگر الصالح ہو ایک پیش, تب بھی الصالح. الکافرون الکافرون, المشرکون. یعنی پیش ہونا چاہیے چاہے ایک ہو یا 2, جمع واو نون. اگر 2 زبر یا 2 زیر ہیں پھر کیا ہوگا؟ یا نون لگائیں گے. مسلمی. مومنن مومنین 2 زبر 2 زیر والے کے ساتھ مومن. صالحن صالحن کے ساتھ صالحین. کافرن کافرین کے ساتھ کافرین. مشرکن مشرکن کے ساتھ مشرک. اور اگر یہ الف لام کے ساتھ آئے, ایک زبر کے ساتھ آئے, المسلمہ ایک زیر کے ساتھ آئے, المسلمی, تب کیا بنے گا؟ تب بھی یہی یا نون لگے گا, المسلمین ہو جائے گا دونوں کے لیے. اور اگر یہ المومنہ المومنی ایک زبر ایک زیر کے ساتھ آ رہے ہیں, اب کیا کروں؟ یا نون لگا دیں. المسلمین. اگر ایک صالح کے اوپر زبر ہے, صالح کے نیچے یا زیر ایک ہے, اب کیسے کروں؟ الصالح سے الصالحین, الکافرہ یا الکافری سے الکافرین. مشرکن یا مشرکین سے کیا ہوگا؟ المشرکہ. المشرکہ سے کیا بنے گا؟ یا نون لگائیں المشرک. مقصد یہ ہے اگر 2 پیش یا ایک پیش آ رہا ہے اسم پہ,
जमा बनाने के लिए क्या करते हैं, वाव नून। और अगर एक दो जबर या एक जबर आ या दो जेर या एक जेर आ रहा है तो इन चारों हालतों में क्या करते हैं, या नून। चलिए अब एक लफ्ज है फातिह जी, इसकी जमा बनाइए। दो जमा क्या फातिहीन। मुमकिन हो सकती है, फातिहून और फातिहीन दोनों, यानी अगर ये दो पेश के साथ आएगा तो वाव नून लगा देंगे, अगर दो दो जेर जबर के या दो साथ जेर के आएगा। साथ आएगा या नून लगा देंगे, अगर ये एक फातिहीन। पेश के साथ आएगा तो वाव नून लगा देंगे, अगर एक जबर या एक जेर के साथ आएगा तो या नून लगा देंगे। एक है नासिर जी, इसकी दो कौन सी जमा बन सकती है, नासिर? नासिरीन। नासिरीन। नासिरून, पहले तो नासिरीन, वाव नून लगाएं सिस्टर, पेश वाले फिर को पहले लेते हैं। पेश वाला जो है वो, पेश का मतलब है सर पे ताज है उसके, ताज बादशाह शहजादा, पहले उसकी बारी आएगी फिर आम आदमी की बारी आती है। ये जबर जेर वाले आम आदमी होते हैं, अवाम होती है। तो पहले नासिब पेश के साथ लेंगे, दो पेश या एक पेश। दो पेश है तो बादशाह सलामत है, एक पेश है तो शहजादा सलामत है। तो लिहाजा क्या है, नासिरून। नासिरून। और फिर अवाम की बारी आएगी तो क्या हो जाएगा, नासिरून। नासिरीन। और अगला लफ्ज है मंसूर। अब इसकी भी दो जमा बना दीजिए जल्दी से। मंसूरून, मंसूरीन। गुड। पहले दो पेश, एक पेश वाले की बारी आई, वावनून से मंसूरून हो गया। फिर दो जबर, एक जबर या दो जेर, एक जेर वाली की बारी आई तो मंसूरीन हो गया। और एक और ले लें फाइल, अब इससे भी दो जमा चाहिए मुझे। फाइलून, फाइलून फाइलीन। और फाइलीन। फाइलीन। अब आप लोग तकड़े हो गए, होशियार हो गए। तो अभी मैं भी लफ्ज मुश्किल ले आया, मफूल, मफूल ले आया, इससे बनाओ। मफूलू। मफऊलून, और मफऊलीन। मफूलीन। आप लोग तो बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हो भाई। अब जो है फाइल साहब को ले आते हैं। फाइलीन। फाइलून, फाइलीन, वही फाइलीन। वहां पे फाइलीन। आपको पेश दो नजर आते, इस पे नहीं है। जब किसी पे ना नजर आए तो इसका मतलब दोनों मुमकिन है। उस पे दो पेश भी हो सकते हैं, एक पेश भी हो सकता है, दो जबर भी हो सकते हैं, एक जबर भी हो सकता है, दो जेर भी हो सकते हैं, एक जेर भी हो। तो इसलिए उसकी दोनों जमा बना देंगे। एग्जाम में, क्विज में या जो है होमवर्क में बाज ऐसे आते हैं, वहां एक किस्म दिया होगा, उस पर कोई इलामत नहीं होगी, और नीचे आपको उसके चार ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें एक वावनून वाला होगा, एक यानून वाला होगा, और दो जो है गलत सलत होंगे। तो जाहिर है उस पर कोई इलामत नहीं है, इसलिए आप बेधड़क होकर दो दो जो ऑप्शन जो है वो लेंगे कि हाँ जी ये वावनून से भी हो सकता है। लेकिन अगर एक किस्म पे दो पेश या एक पेश नजर आ रहे हैं, अब नीचे दोनों ऑप्शन ये दिए हुए हैं, वावनून और यानून, तो अब क्या करेंगे, कौन सा सही होगा? अगर इसम पे दो पेश या एक पेश दिए हुए हैं सवाल में, और नीचे ऑप्शन में वावनून और यानून का भी दिया हुआ है, तो कौन सा वाला सही है? वावनून। वावनून, वावनून, क्योंकि जानून दो दोनों पेश ठीक है। या एक पेश जो है वो वावनून के दोनों साथ ठीक है। होगा, वो यानून नहीं आ सकता। ठीक। तो वावनून। वावनून, जानून दोनों ठीक है ना? नहीं, अगर उस पे कोई इलामत सिस्टर नहीं है तब हम दोनों लाएंगे। जैसे ये ठीक। आपको शुरू में मैंने कुछ अस्मा दिखाए थे, जी जी। हमने ये देखे ना, ये आपको अस्मा दिखाए थे, इन जी पे जी। कोई इलामत, जी जी। ये इसीलिए दिखाए गए थे कि बाज औकात इलामत नहीं होती, फिर हम उसके दोनों मुमकिन जवाब लाएंगे। ये इसकी मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, मुस्लिमीन दोनों हो सकता है, मोमिनून, मोमिनीन दोनों हो सकता है, सालेहून, सालेहीन दोनों हो सकता है, काफिरून, काफिरीन दोनों मुमकिन है, मुशरिकून, मुशरिकीन दोनों। लेकिन अगर मैं यहाँ मुस्लिम के ऊपर एक पेश लिख दूं अल मुस्लिमू, या दो पेश लिख दूं मुस्लिमन, अब क्या जमा बनेगी? अब सिर्फ और सिर्फ वाव नून लग सकता है, अब हाँ या जी। नून नहीं लग सकता। अगर नजर आ जाए कि उसके ऊपर एक पेश या दो पेश, फिर या नून नहीं लगा सकता। और अगर फिर इसके ऊपर दो जबर, एक जबर, दो जेर या एक जेर में से कोई एक हो, तब जमा कैसे बनेगी? तब या जानून नून के के साथ। साथ बनेगी, मोमिनीन। फिर हम जानून वाव के नून साथ। नहीं लगा सकते। हाँ जी। अगर मोमिनीन। दो जबर, एक जबर, दो जेर या एक जेर में से कोई है, फिर वाव नून नहीं लगे, फिर या नून हो। फिर अगर कोई जानून होगी। इलामत नहीं है, फिर दोनों चीजें मुमकिन है। अगर ठीक है। पेश एक या दो है, फिर सिर्फ वाव नून। और अगर दो जबर, एक जबर, दो जेर या एक जेर में से कोई एक है, तब जो है या। जहां यानून लग सकता है वहां याद रखें वाव नून नहीं आए, जहां वाव नून लगता है वहां फिर या नून है।
لیکن آسانی کے لیے، مشق کے لیے ہم کہتے ہیں اچھا جی اس کی دونوں آپ بنا دیں، ہمیں دونوں حالتیں بنا دیں، پھر آپ دونوں بنا دیں گے، چاہے اس پہ پیش ہے، زیر ہے، زبر ہے، وہ نہیں دیکھیں گے. پھر کیونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے دو ممکن حالتیں بنائیں، تو پھر ہم بتائیں گے اچھا اس سے یہ بھی بنتا ہے، یہ بھی بنتا ہے. یہ اور بات ہے کہ واو نون اس وقت بنتا ہے جب پیش ہو ایک یا دو، اور یا نون جب لگتا ہے جب دو زبر یا ایک زبر یا دو زیر. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹائم پورا ہو جی رہا ہے کہ میں آگے نہیں جاؤں گا. صرف ایک ہی کام کی بات اگر سمجھ آ گئی ایک لیسن میں، تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ایک چیز ہم نے کم از کم آج سیکھ لی کلیئرلی کہ یہ کیا ہوتی ہے. اسی طرح رب کا لفظ تھا، اس کے ساتھ ہم نے جوڑا تو ہمارا ٹیبل نہ ربو اس کا رب، ربو منصب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ٹائم کم ہے اس لیے آپ سے میں دہرائی نہیں کروں گا. پچھلی دہرائی میں اور کلاس میں اس کی ہم نے اچھی طرح مشق کی تھی، اور پھر ہم نے یہ ٹیبل لیا تھا ہو، ہم، کا، ای، کمنا، اور اس کے ساتھ اسم جوڑے تھے. مثلا رسول کو جوڑا رسولہ، رسولہم، رسولوں کا، رسولی، رسولکم، رسولنا. کتاب کو جوڑا کتابہم، کتابو، کتابہ، کتابہم، کتابوں کا، کتابی، کتابکم، کتابنا. اور پھر ہم نے ایک لفظ اسم کو جوڑا تھا اسمہ، اسمہم، اسمو کا، اسمی، اسمکم، اسمونا. پھر ہم نے باب کو جوڑا بابہ، بابہم، بابو کا، بابی، بابکم، بابونا. پھر ہم نے اخ کو جوڑا اخوہ، اخوہم، اخو کا، اخی، اخوکم، اخونا. اخ کہتے ہیں بھائی کو. اسی طرح دین کا لفظ جوڑا دینہ، دینہم، دینوں کا، دینی، دینکم، دینونا. یہ ہم نے پچھلی ایکسرسائز کر لی تھی، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ 20 جو ہے اسم بھی دکھا دیے تھے. ان سے آپ یہ مشق کر سکتے ہیں. اب جو ہے مکالمہ جو ہے ہم نے دیکھا تھا من ربہ، ربہم اللہ، من ربہم، ربہم اللہ، من ربو کا، ربی اللہ، من ربکم، ربنا اللہ. پھر یہ دینوں کا ٹیبل ہم نے ابھی بنایا، دینوں، دینہم، دینوں کا، دینی، دینکم، دین. تو اس کے ساتھ ماں دینوں، یہ سوال جواب بھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیے تھے. اور یہ مکالمہ آپ کو بتایا تھا کتاب سے کتابی، کتاب، کتابوں کا کتابی، کلموں کا کلمی، ساتوں کا ساتھی، جوالوں کا جوالی. یہ ہم نے کر لیا تھا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.